ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام و سستیاں مقدس مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کی رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، یہاں کے لیے جو موضوع یہاں کے ذمہ داران نے دیا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کی دوست فضیلت. کلمہ توحید کی فضیلت کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. آج بھی اس کی اہمیت، اس کی تعریف اور لا الہ الا اللہ کا مفہوم اور اس کی فضیلت آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھوں گا. دعا کرتا ہوں بار اللہ سے رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. سب سے پہلے دوستو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہ دین اسلام کی بنیاد ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے بغیر کوئی انسان اسلام کے سائے تلے نہیں آ سکتا. یہ وہ اساسی فریضہ دین ہے جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتا ہے. دیکھیے میں بنا تمہید کے، اس لیے کہ میرا وقت محدود کر دیا گیا ہے، اس محدود وقت میں مجھے اس موضوع کا حق ادا کرنا ہے. میں سرسری طور پر دوستو تفصیل نہ کرتی ہوئے کچھ باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا تاکہ اس کا حق ادا ہو سکے. یہ وہ اساسی دوستو فریضہ دین ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ بندوں یعنی انبیاء اور رسول کو بھیجا، جنہوں نے لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اکیلے اللہ رب العالمین کی بندگی میں لگایا. یہ دوستو وہ چیز ہے توحید لا الہ الا اللہ جس کی آپ فضیلت جاننا چاہتے ہیں. یہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے مسلمان اور کافروں کے درمیان جنگیں ہوتی رہی اور ان گنت مسلمانوں نے اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے اپنی گردنیں کٹائی اور جام شہادت نوش کیا. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے، اگر کوئی بندہ اسے کما حق قبول کر لے اور اس کے تقاضوں کو اگر پورا کرنے لگ جائے تو رب العالمین نے جہنم اس پر حرام کر دی، جنت کا رب العالمین نے وعدہ کیا ہے. اور اگر اسے کوئی کلمہ پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اگر وہ کسی درگاہ پہ جائے، وہاں پر چادر چڑھائے، وہاں قبر میں جو سویا ہے ایک سجدہ اس کے لیے بھی کرتا ہے، جو قبر میں سویا ہے اس سے بھی مرادیں مانگتا ہے، قبر میں سویا ہے اللہ تک دعا پہنچانے کے لیے قبر والے کو بھی وسیلہ بناتا ہے. تو رب نے فرمایا کلمہ تو پڑھا لیکن کلمے کے تقاضوں کو اس نے پورا نہیں کیا، کلمے کا حق ادا نہیں کیا، ایسے بندے پر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. جب ہماری کامیابی کے لیے، ہماری کامرانی کے لیے لا الہ الا اللہ اس قدر ضروری ہے تو مسلمانوں آؤ جانو کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے. علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیا توحید و ثلاثت و اشیاء، توحید تین چیزوں کا نام ہے. کتنی بہترین تعریف ہے. توحید تین چیزوں کا نام ہے. کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی پہچان، معرفت اللہ بالربوبیہ، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی پہچان، والاقرار بالوحدانیہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، ونفی الانداد منہ جملہ اور اللہ رب العالمین کی جتنی عبادتیں ہیں جس قسم کی عبادتیں ان عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ سے تمام معبودان باطلہ کی نفی. شیخ ناصر النور کہتے ہیں کہ توحید و شریعت میں حقیقت میں توحید کہتے ہیں افراد اللہ بحقوقہ، جو اللہ کے حق ہیں اکیلے اللہ کو دیے جائیں. وہو اللہ ثلاثۃ حقوق، اور اللہ کے کتنے حق ہیں؟ تین حق ہیں. حقوق ملکیت کا، حقوق عبادت کا، وحقوق اسماء و صفات اور اسماء و صفات کا حق. لوگوں اس تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات کا ہم خالق، مالک، رازق، مربی، پالن
اللہ کو سمجھے، یہ ہے اس کی تعریف۔ آپ جانتے ہیں لا الہ الا اللہ دو جزء اس کلمے کے، ایک پہلا منفی دوسرا مثبت۔ لا الہ الا اللہ، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الا اللہ، عبادت کے اگر کوئی لائق ہے تو اللہ ہے۔ اور اس مفہوم کو جب مشرکین مکہ کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تو مشرکین مکہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ جعل الآلہۃ الہا واحدہ، کہ اس نے اتنے تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر 360 بتوں کو چھوڑ کر اکیلے اللہ کی عبادت کی طرف بلایا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب بات ہے۔ اور کیا کہا؟ یہ تو پاگل ہے، یہ تو دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی دوستوں صحبتیں سہنی پڑی اس کلمے کی وجہ سے۔ دیکھیے کلمہ جو 360 بتوں کی پوجا کرتے ہوں، جو 360 بتوں سے محبت کرتے ہوں، یقیناً ان کے لیے ایک عجیب بات ہے کہ ان تمام بتوں کو چھوڑ کر ابو سفیان نے ہرقل کے سامنے کہا تھا یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ تم اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اکیلے اللہ کی۔ یہ ہے دوستو آپ کا کلمہ۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اب درگاہوں سے منہ موڑنا پڑے گا، اب قبر والوں کو چھوڑنا پڑے گا، ان بتوں کو مسمار کرنا پڑے گا، قبروں کو توڑنا پڑے گا، تمام معبودان باطلہ سے منہ موڑ کر آپ کی پیشانی جھکے گی تو رب کے سامنے، آپ مانگیں گے تو رب سے، امیدیں وابستہ کریں گے تو اللہ سے، بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پر۔ یہ ہے آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیے آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے، ہر نبی نے سب سے پہلے، دیکھیے تعلیمات میں فرق تھا، ہماری اور پچھلے پیغمبروں کی تعلیمات میں بہت فرق نظر آئے گا۔ ہماری نماز کا طریقہ الگ، ان لوگوں کی نماز کا طریقہ الگ تھا، ہمارے روزوں کی ٹائمنگ کچھ اور ہے، پہلے نبیوں کے روزوں کی ٹائمنگ کچھ اور تھی، مگر عقیدہ توحید میں دوستوں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، کوئی فرق نہیں۔ اور رب نے عقیدہ توحید میں کبھی شراکت کو برداشت نہیں کیا، اللہ نے عقیدہ توحید میں کبھی کمپرومائز کو برداشت نہیں کیا۔ مکے میں رہتے ہوئے کافروں نے کہا تھا آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمپرومائز کر لیتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں؟ ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں کہ کچھ دن آپ ہمارے خداؤں کو مان لیں، کچھ دن ہم آپ کے خداؤں کو مان لیتے ہیں۔ عرش والے نے جبریل کو بھیج دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی یہاں سے کمپرومائز کی بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کچھ دن آپ ان کے خداؤں کو مانیں، سن لیجئے، کہہ دیجئے انہیں کہ میں مسلمانوں کے صفوں میں تم کافروں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ رب العالمین نے کبھی دوستوں اپنے ساتھ شراکت کو کبھی برداشت نہیں کیا، عقیدہ توحید میں رب العالمین نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ مسلمانوں عقیدہ، یہ جانتے ہیں دین اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ جو بات مجھے یہاں آنے کے بعد بتائی گی وہ بات اس اصول میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ جانتے ہیں دین اسلام کے دو بنیادی اصول ہیں، پہلا کہ اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، دوسرا کیا ہے معلوم ہے اصول، کہ عبادت کا طریقہ وہ اپنایا جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں عبادت کی جائے۔ اب مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، لیکن طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ اب مجھے نماز پڑھنی ہے، میں مسجد میں آ گیا، اب میں یہ دیکھوں کہ میں کس امام کی طرح نماز پڑھوں، امام ابو حنیفہ کے طریقے پر پڑھوں یا امام شافعی کو دیکھوں یا امام مالک کو دیکھوں، نہیں، محمد رسول اللہ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کسی امام کو دیکھ کر نہیں پڑھنی ہے، اپنے مذہب اپنے مکاتب فکر کے مولوی کے طریقے پر نہیں پڑھنی ہے، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ دیکھیں شیخ ابو حمید، حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، مسند احمد میں، یہ تینوں دوستوں کتابوں کے مؤلف اور محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر حدیث کو روایت کیا۔ شیخ ابو حمید الساعدی صحابہ کے درمیان آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، تمام صحابہ کو متوجہ کرتے ہیں کہ میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ محمد رسول اللہ کی نماز کا طریقہ جانتا ہوں، مجھے اگر میں محمد رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھتا ہوں تو مجھے ٹوکنا۔ اب مجھے دیکھو، صحابہ نے کہا تم محمد رسول اللہ کی نماز کو جانتے ہو؟ کہا میں جانتا ہوں، اگر تم مجھے غلط کرتے ہوئے دیکھو، ایک بھی رکن اگر غلط کرتے ہوئے دیکھو تو مجھے پکڑ لینا۔ کہا ٹھیک ہے تم پڑھنا شروع کرو۔ شیخ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا،
آپ قبلے کی طرف کھڑے ہوئے، آپ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے، محمد رسول اللہ نے نماز کا طریقہ آپ نے شروع کیا، آپ نے پہلے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے اپنے دونوں قبلے کی طرف، ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اپنے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھا کر اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں کو محمد رسول اللہ نے سینے پہ باندھا، پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، کوئی اور سورہ قرآن کی پڑھی، پھر اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کو پھر کندھے کے برابر اٹھایا اور کہا اللہ اکبر کہہ کر پھر محمد رسول اللہ رکوع میں گئے۔ ثابت ہو رہا ہے رفعتین، ثابت ہو رہا ہے، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں اور کان پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح، جس طرح محمد رسول اللہ نے پڑھی ہے اسی طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا، کہا اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں گئے۔ رکوع میں جانے کے بعد محدثین کہتے ہیں کہ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ اور سر بالکل برابر تھا، پیٹھ اور سر نہ اونچا نہ نیچا، بالکل برابر پیٹھ اور سر، اور گھٹنوں کو اچھی طرح سے پکڑ کے کھڑے ہو گئے، اور پھر کہا سمی اللہ لمن حمیدہ، پھر کاندھوں کا تک اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کیا کہا سمی اللہ لمن حمیدہ۔ ثابت ہو رہا ہے یہاں پہ سارے صحابہ دیکھ رہے ابو حمید کو، اگر وہاں پہ غلطی کرے تو کوئی بھی صحابی اٹھ کے پکڑ لیتا، لیکن تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ طریقے محمدی پر نماز ہو رہی ہے۔ اپنے کاندھوں کے برابر اٹھایا سمی اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گئے۔ سجدے میں اپنی دونوں کوہنیاں، دونوں ہاتھیں اپنے پہلوؤں سے الگ رکھا اور سجدہ کرنے کے بعد اٹھے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے تو کیسے؟ اپنا بایاں پاؤں مروڑا، اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھے اور اس طرح بیٹھے کہ ان کی تمام ہڈیاں اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ کیسے بیٹھے؟ تمام ہڈیاں اپنی اصلی حالت میں ہو گئی۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت محمد رسول اللہ ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے سجدے میں جاتے تھے۔ آپ نے سجدے سے اٹھنے کے بعد تمام ویسے جیسے دوستو ایک کوا آپ نے دیکھا چونچ مارتا ہے، کبھی اس طرح محمد رسول اللہ نے سجدہ نہیں کیا، کبھی اس طرح اللہ کے رسول نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ دونوں سجدوں سے اٹھنے کے بعد اللہ کے رسول ویسے بیٹھے ہیں جس طرح آپ کی تمام ہڈیاں اپنی اصلی حالت میں آ گئی، اور آپ نے یہ دعا پڑھی۔ پھر دوسرے سجدے کے لیے اللہ کے رسول گئے، پھر دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد بھی اللہ کے رسول نے اپنے دائیں پاؤں کو مروڑا، اس پر بیٹھے، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھے۔ ابو حمید الساعدی صحابہ سے کہتے ہیں کسی طرح محمد رسول اللہ نے نماز پڑھی۔ تمام صحابہ نے، تمام مسجد نبی کے صحابہ نے گواہی دی کہ بالکل اسی طرح محمد رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ نماز کا تھوڑا طریقہ بتا دیں، یہ ایک حدیث کافی ہے دوستو، اگر میں بتانا چاہوں یہ حدیث کافی ہے۔ آپ دیکھیے، اب آئیے مجھے توحید کے اوپر دوستو بولنے دیجیے۔ یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ، توحید کے دو بنیادی اصول ہیں، عبادت اللہ کی ہو، عبادت کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ وہ طریقہ ہونا چاہیے۔ توحید ہر داعی کی دعوت کا نقطۂ آغاز ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر نبی نے سب سے پہلے اپنی امت کو توحید کی دعوت دی۔ اللہ نے نوح کے تعلق سے کہا کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ نوح نے اپنی قوم کے پاس آنے کے بعد کہا اے میری قوم کے لوگوں، تمہارا معبود اللہ ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہی بات اللہ نے ہود، صالح اور شعیب تمام نبیوں کے تعلق سے کہی، یہاں تک کہ یوسف نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قیدی ساتھیوں، کیا یہ تمہارے کئی خدا بہتر ہے یا اکیلا اللہ جو تمہارے سارے خداؤں پر غالب ہے؟ یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مشرکین مکہ کو جمع کر کے کہا تھا کوئی صفا پر چڑھ کے قولوا لا الہ الا اللہ، او میری قوم کے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے، وتملکوا العرب والعجم، اور عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اسی کلمے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے محمد رسول اللہ کے غیر تو چھوڑیے اپنے بھی دشمن ہو گئے۔ سگا چچا آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے لگا، آپ کے اپنے دشمن ہو گئے۔ صحابہ کو اور آپ کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، وطن عزیز کو چھوڑنا پڑا، اسی کلمے کے لیے لمبے لمبے جہاد کے لیے صبر کرنے پڑے، اور سن 8 ہجری میں اسی وقت میں فاتحانہ انداز میں محمد رسول اللہ داخل ہوتے۔ داخل ہونے کے بعد پہلا کام کیا کیا؟ گئے خانے کعبہ میں 360 بتوں کو نکال کر باہر پھینکا اور اعلان کیا جا الحق، حق آ چکا ہے، وزہق الباطل، باطل مٹ چکا ہے، ان الباطل کان زہوقا،
باطل کے مقدر میں مٹنا لکھا ہے، باطل کی قسمت میں فنا ہونا لکھا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو کانے کعبہ سے باہر نکال کر یہ آیت پڑھی تھی۔ دوستو یہ توحید جس کو آپ اپناتے ہیں، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو آپ پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ اللہ کے بندوں پر اس کا سب سے پہلا حق ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، میں اللہ کے رسول کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا تھا، میرے اور اللہ کے رسول کے درمیان صرف کجاوے کی لکڑی کا فاصلہ تھا۔ میرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف کجاوے کی لکڑی کا فاصلہ تھا۔ مائک میں آواز نہیں رہے گی تو پھر مجھے چلانا پڑے گا۔ اللہ کے رسول اور میرے درمیان صرف کجاوے کی لکڑی کا فاصلہ تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ، میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ تھوڑی دور اللہ کے رسول چلتے رہے، کچھ نہیں بولے، پھر آپ نے مجھے دوسری مرتبہ بلایا، معاذ، میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ تھوڑی دیر اور چلتے رہے، پھر مجھے پکارا معاذ، میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا معاذ، جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ رب العالمین کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا معاذ، بندوں پر اللہ کا سب سے بڑا اور پہلا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ بندوں پر اللہ کا پہلا اور سب سے بڑا حق ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول تھوڑی دیر اور چلتے رہے، پھر آپ نے فرمایا معاذ، میں نے کہا جی اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو جب بندے ایسا کر لیں گے تو اللہ رب العالمین پر بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ پر بندوں کا حق یہ کہ انہیں عذاب میں مبتلا نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم پر اللہ کا حق یہ کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ رب العالمین پر ہمارا حق یہ ہے کہ ہمیں جہنم کا عذاب نہ دے۔ یہ اللہ رب العالمین کا تو بندوں پر سب سے بڑا حق ہے۔ عقیدت توحید، یہ جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں، حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طالب جھانکنے کے عالم میں تھے، ایک دم وفات کے قریب تھے۔ عبداللہ بن ابو امیہ ان کے پاس بیٹھے تھے، ابو جہل ان کے پاس بیٹھا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھڑے میں آ گئے، آپ نے اپنے چچا کو دیکھا آخری حالت میں، کیا کہا؟ یا امی قل لا الہ الا اللہ، آئے میرے چچا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو، اشہد لک بہا عند اللہ، اشہد لک بہا عند اللہ۔ آئے چچا اگر آپ نے صرف یہ کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دوں گا اللہ کے پاس کہ آپ ایمان لائے تھے، آپ نے عقیدہ توحید کو قبول کیا تھا، آپ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ ابو جہل نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اے ابو طالب، جاتے جاتے اپنے بھتیجے کی بات کو مان لو گے؟ جاتے جاتے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابو طالب نے آخری جملے جو کہے تھے، مورخین لکھتے کہ انہوں نے کہا اے بھتیجے، تیرا دین بھی سچا، تیرا قرآن بھی سچا، تیرا راستہ بھی سچا، تو بھی سچا، لیکن میں قوم اور خاندان والوں کی آر کو برداشت نہیں کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے خاندان والے کہیں کہ جاتے جاتے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میں باپ دادا کے دین پہ مرتا ہوں، میں باپ دادا کے دین پہ مرتا ہوں۔ وہ الگ بات ہے اللہ جس کو ہدایت دے، لیکن اس حدیث سے پتہ چلا کہ ایمان اگر آپ کو لانا ہے، جس دروازے سے داخل ہونا ہے وہ دروازہ ہے دوستو لا الہ الا اللہ۔ آپ جانتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ اب اس کی فضیلت سنیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات هو يعلم انه لا اله الا اللہ دخل الجنہ۔ جو آدمی جس کی موت اس کلمے پر آ جائے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا دل کی گہرائیوں کے ساتھ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت جابر کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول تو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ دخل النار۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس آدمی کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس آدمی کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، شرک کرتا تھا، وہ جہنم میں داخل ہوگا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ابو عبداللہ عبد الرحمن بن عصیلہ الصنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب تھا، میں ان کے پاس آیا، ایک دم آخری حالت میں تھی۔ کہتے ہیں ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے عبادہ بن صامت کی حالت کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا، ان کی سکرات کی حالت کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ میں نے عبادہ بن صامت کو دیکھا، رو پڑا۔ عبادہ بن صامت نے کہا اے ابو عبداللہ کیوں روتے ہو؟ اللہ کی قسم قیامت کے دن
قیامت کے دن اگر تیرے بارے میں مجھ سے گواہی طلب کی گئی رب العالمین کی طرف سے کہ ابو عبداللہ کیسا تھا، تو میں اللہ کے پاس گواہی دوں گا کہ ایمان والا تھا، نیک عمل والا تھا، میں گواہی دوں گا۔ اگر مجھے شفاعت کا اللہ نے موقع دیا تو میں تیرے لیے شفاعت کروں گا کہ اللہ تم کو جنت دے، جتنا ہو سکے میں تم کو نفع پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اور سنو ابو عبداللہ، محمد رسول اللہ کی جتنی حدیثیں میرے پاس تھی وہ ساری حدیثیں میں نے بیان کر دیے سوائے ایک حدیث کے۔ ایک حدیث کو میں نے کبھی بیان نہیں کیا اور آج بیان کرنے جا رہا ہوں۔ کون سی حدیث جانتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من شہید لا الہ الا اللہ، من شہید لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ جو آدمی دل کی گہرائیوں سے اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ نے ایسے آدمی پر جہنم کو حرام کر دیا ہے، اللہ نے ایسے آدمی پر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ سوچیے آپ، ایک بات یاد رکھیے، ایک حدیث سن لیجیے اس کے بعد وضاحت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو اللہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب کو اللہ جہنم کے اندر پھینکے گا، پھر ان کی ایمان اور کلمہ توحید کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکالے گا۔ کیسے ہو چکے ہوں گے معلوم ہے؟ کوئی نہیں بھی طرف کالے ہو چکے ہوں گے، اللہ انہیں نکال کر جنت کے دروازوں پر پہنچائے گا، جنت کی ان کے اوپر پانی ڈالیں گے، پانی ڈالنے کے بعد وہ لوگ کیسے ہوگیں گے، اصلی حالت میں ان کے جسم کیسے آئیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے کوئی سیلاب اور ندی آتی ہے اور کوڑا و کرکٹ کو لاتی ہے، جب وہ کوڑا و کرکٹ ندی کے کنارے پر ہوتے ہیں اس سے نباتات کیسے اگتا ہے، اس سے پودے کیسے اگتے ہیں، وہ جنت کا پانی ڈالنے کے بعد ان کے جسم ایسے گورے چٹے ہو جائیں گے، اصلی حالت میں آ جائیں گے، پھر اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ کبیرہ گناہ کے مرتکب تھے، جہنم کے اندر تھے، سزا بھگت کر نکلے، کس وجہ سے؟ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ ہاں انہوں نے نمازیں چھوڑی، روزہ چھوڑا، زنا کیا، چوری کی، لیکن کبھی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اس وجہ سے وہ جہنم سے نکلے۔ ایک بات یاد رکھیں، سورہ یونس کی آیت دیکھ لیجیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگوں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، ان کے لیے نجات نہیں ہے، وعملوا الصالحات، کلمہ پڑھنے کے بعد جنہوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے نجات ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا نیک عمل کا بھی ذکر کیا، اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، نیک عمل کیا ہے؟ نماز ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں زکات کو ادا کیا۔ صرف کلمے کی وجہ سے نجات نہیں ملے گی، ہاں اتنا ہے کہ آپ نے دنیا میں نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، کبیرہ گناہ کیا، توبہ کیے بغیر چلے گئے تو اللہ کے اوپر ہے، اللہ چاہے تو ویسے ہی معاف کر کے جنت میں داخل کر دے اور چاہے تو آپ لوگوں کو سزا دے، پھر آپ کی توحید کی وجہ سے آپ کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے۔ اور کئی لوگوں کو، بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ توحید کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے کبھی نیک عمل نہیں کیا تھا، جب مرتے مرتے اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، دیکھو جب میں مر جاؤں میری لاش اور میری ارتھی کو جلا دینا، اور جلانے کے بعد وہاں سے جو راکھ نکلتی ہے اس راکھ کو سمندر میں اور خشکی میں اڑا دینا۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ کی قدرت ہوئی، اگر تم لوگوں نے مجھے جلایا نہیں، قبر میں اگر دفن کیا تو اللہ مجھے وہ عذاب دے گا جو آج تک اس نے اپنے کسی بندے کو نہیں دیا۔ اس کی مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے وصیت کے مطابق اس کو جلا کر اس کی راکھ کو اڑا دیا سمندر میں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس کی راکھ کو جمع کیا، زندہ کر کے اللہ نے اس سے پوچھا لما فعلت ھذا، اے بندے تو نے ایسا کیوں کیا، ایسی وصیت کیوں کی؟ اس نے کہا من خشیتک، اے اللہ صرف تیرے ڈر کی وجہ سے میں ڈر گیا کہ میں نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا، مرنے کے بعد اگر میں قبر میں داخل ہوا تو پتہ نہیں کون سا عذاب دے گا، صرف تیرے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا آخر تجھے میرا ڈر تو لگا نا، ہاں تجھے ڈر تو لگا، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نیک عمل نہیں تھا لیکن توحید تھا اس کی نیک عمل، اس کے نام اعمال میں یہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا، اسی لیے اللہ نے اس کے کبیرہ گناہ کو معاف کر کے اس کو جنت کے حوالے کر دیا۔ یہ دوستوں دو عظیم حدیثیں سنیے، میرا وقت دوستوں ختم ہوتے جا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے تعلق سے یہی دو حدیثیں کافی ہے۔ پہلی حدیث نام حضرت ابن عباس سے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت محمدیہ کا ایک شخص لایا جائے گا، اسے اللہ پکار کر کہے گا اے بندے یہ تیرے گناہوں کے رجسٹر ہیں، کتنے؟ 99 رجسٹر گناہوں کے، 99 رجسٹر صرف گناہوں کے۔
اللہ رب العالمین کہے گا اس میں سے تو کسی گناہ کا انکار کرتا ہے، وہ کہے گا نہیں پروردگار یہ سارے گناہ میرے، یہ سارے گناہ میرے، اس بات کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہے گا بچنے کا کوئی عذر ہے جہنم سے بچنے کا؟ وہ کہے گا نہیں پروردگار ایسی تو مجھے کوئی نیکی یاد نہیں آ رہی ہے۔ وہ کہے گا بندے ایک عذر ہے تیرے پاس، ایک نیکی ہے تیرے پاس بچنے کے لیے۔ وہ کہے گا اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ ایک لفافہ نکالے گا، لفافے سے کاغذ نکلے گا، اس کاغذ پہ کیا لکھا ہوگا جانتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہاں پھر اس نے نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، اس نے اللہ رب العالمین کے حقوق کو دوستوں مارا دنیا میں، لیکن یہ پیشانی اس کی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکی۔ اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، بس اسی نیکی کی وجہ سے اللہ نے کہا بندے یہ تیری نیکی ہے، تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، یہ کلمہ تیرے پاس ہے۔ وہ کہے گا اللہ یہ چھوٹا سا کلمہ ان بڑے بڑے 99 رجسٹر کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کہے گا بندے تو نہیں جانتا اس کلمے کا وزن کیا ہے۔ اللہ اس کی 99 رجسٹر کو ترازو کے پلڑے میں رکھے گا، اس کے رجسٹر کو ترازو کے پلڑے میں رکھے گا، اور دوسرے پلڑے میں چھوٹے سے لفافے کو رکھے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ لا الہ الا اتنا وزنی ہوگا کہ وہ جھک جائے گا، اس کے 99 رجسٹر اٹھ جائیں گے، اللہ اٹھا کر اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا۔ موسیٰ نے کہا اللہ کوئی ایسا ورد اور کلمہ بتا میں تجھے اس کلمے کے ذریعے پکاروں، تو مجھے جو مانگو وہ دے دے، تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے کہا موسیٰ کچھ مت کہا کرو، مجھے اگر راضی کرنا چاہتے ہو، میرا ذکر کرنا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ اللہ یہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں۔ کہا موسیٰ سارے بندے پڑھتے ہیں تو کیا ہوا، اس کلمے سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے، اگر تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے اس سے بڑا کوئی ورد نہیں ہو سکتا، لا الہ الا اللہ۔ اے موسیٰ اس کلمے کا وزن یہ ہے کہ ترازو کے پلڑے میں زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان تمام چیزوں کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں اس کلمے کو رکھ دیا جائے۔ اے موسیٰ یہ کلمہ بھاری پڑ جائے گا، زمین و آسمان والا پلڑا اٹھ جائے گا، یہ اتنا وزنی ہے۔ اور یہ انسان کی زندگی میں توحید آ جاتا ہے دوستو، دنیا کو دیکھنے کا اس کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے۔ جب انسان توحید والا ہو جاتا ہے، اس کی دل کی گہرائیوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو دنیا کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ چاند میرا خادم ہے، یہ سورج میری خدمت کر رہا ہے، یہ زمین اللہ نے میرے لیے بنائی ہے۔ وہ دنیا کو نیچا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ وہ ایک موحد انسان توحید پرست کبھی سورج کی پوجا نہیں کر سکتا، وہ پتھروں کی پوجا نہیں کر سکتا، وہ زمین کی پوجا نہیں کر سکتا، وہ چاند کی پرستش کر ہی نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو دنیا سے بالا تر سمجھتا ہے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب تک اس زمین پر اللہ اللہ کوئی کہنے والا ہوگا اللہ اس زمین کو فنا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ نے دنیا بنائی موحد کے لیے ہے، اللہ نے دنیا بنائی انسان کے لیے ہے۔ اے انسانوں یہ دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، ہم کیسے درگاہیں بنا کے کسی قبر والے کو پوجے، یہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے۔ ایک موحد دنیا کے نقطۂ نظر کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ دنیا میرے لیے بنائی گئی ہے، یہ ساری چیزیں میری خادم ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھ سے ایک چیز چاہتا ہے، وہ ہے رب العالمین کے لیے عاجزی، رب العالمین کے لیے سجدے۔ اللہ کہتا ہے بندے یہ ساری چیزیں تیرے تابع ہیں، تجھے میرے تابع ہونا ہے، میرے سامنے جھکنا ہے۔ یہ ہے دوستو ایک موحد کا نقطۂ نظر۔ اور دوسری چیز جب ایک انسان توحید کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مانتا ہے، جانتے وہ ہر طرح کی دوستو خدمت گزاری سے آزاد ہو جاتا ہے، ہر طرح کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کے دل سے اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کے دل میں پھر کسی کا ڈر نہیں رہتا، ہر طرح کے دوستوں بازدلی سے وہ بیزار بالکل آزاد ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں رستم نے خلافت راشدہ کے زمانے میں ایران کے بادشاہ رستم نے اپنی دربار کو سجایا۔ وہ جانتے کہ صحابہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، صحابہ کی اپنی دربار کو کیسے سمجھایا، معلوم کو رونق بنایا، ایک دم قالینیں بچھا کر اپنی دربار کو سجا دیا۔ سجانے کے بعد رستم نے کہا کہ ان بدو دیہاتی کیا جانتے ہیں کہ محفلیں کیا ہوتی ہیں، درباریں ان کی سجاوٹ کیا ہوتی ہے، ایسی قالینوں سے ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑا، یہ سجا کر میں ان کو مرعوب کرنا چاہتا ہوں، میں انہیں خوف زدہ کرنا چاہتا ہوں، بات کرنے سے پہلے میں انہیں ڈرانا چاہتا ہوں۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے آئے، رستم کی دربار کو سجا ہوا دیکھا، اللہ کی قسم مورخین لکھتے ہیں کہ ایک بھی نظر اس کی قالینوں پر ربیع بن عامر نے نہیں ماری، اس کی قالینوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اس کو دوستوں طاق میں لاتے ہوئے، بادشاہت کے ڈر و خوف کو اور اس کی سجی ہوئی دوستوں قالینوں کو طاق میں نہ لاتے ہوئے، اپنے نیزے کو اس کی قالینوں میں گاڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے رستم کے سامنے کھڑا ہوا، اور ربیع بن عامر نے رستم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی،
ہوں. میں یہاں لوگوں کو دنیا کے ظلم و ستم سے نکال کر انصاف اسلام کے انصاف کے سائے تلے لانا چاہتا ہوں. میں دنیا کی تنگ نظری سے لوگوں کو نکال کر آخرت کی وسعت میں لانا چاہتا ہوں. آئے رستم اگر سلامتی چاہتے ہو تو مسلمان ہو جائے. ایک موحد وہ جانتا ہے کہ یہ بادشاہ میرے سامنے کچھ نہیں. ایک موحد کے دل میں اسلام اس کو یہ عقیدہ عطا کرتا ہے کہ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں خیر و شر ہے. اللہ اگر کوئی چیز عطا کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی, اور اللہ اگر روکنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت دوستوں اس کو دینے سے روک نہیں سکتی. اللہ اگر عطا کرنا چاہے دنیا نہیں روک سکتی, اور اللہ روک دے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں وہ چیز عطا نہیں کر سکتی. اور جانتے ہیں یہ وہم ہے, یہ شک و شبہ ہے. ایک موحد ہوتا ہے, وہم اور خرافات ان ساری چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے, ساری چیزوں سے. اب جانتے ہیں مشرک ہوتا ہے نا, مشرک جب وہ جاتا رہتا ہے بلی اس کے سامنے سے اس کا راستہ کاٹتی ہے تو کہتی ہے کہ اب یہ کام نہیں ہوگا, اب یہ کام نہیں ہوگا کیونکہ بلی نے میرا راستہ کاٹ دیا, اب یہ کام آج نہیں میں کل کروں گا. اس کی دیوار پر الو یا دوستوں کوئی کبا پکار دے, وہ کہتا ہے کہ یہ منوس گڑی ہے, الو نے پکار دیا, کبے نے پکار دیا, یہ منوس گڑی, اس میں کام نے اب کام کل ہوگا. اب جانتے ہیں ایک مشرک انسان طرح طرح کے خرافات اس کے دل میں بھری ہوتی ہیں. اگر کوئی مہینہ کوئی گڑی منوس ہے تو سمجھتا ہے کہ اگلے سال یہ کام ہوگا, اب اس گڑی میں نہیں ہوگا کیونکہ یہ کاروبار فیل ہو جائے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موحد کو ان تمام چیزوں سے توحید بری کر دیتا ہے. آپ جانتے ہیں مصر کی ایک روایت تھی کہ مصر کا پانی جب بڑھتا تھا تو مصر کے دریا میں وہاں کے لوگ ایک خوبصورت عورت کو سجا کر, لڑکی کو سجا کر دریا میں قربانی دیتے تھے, لوگوں پر مار دیتے تھے. تب وہ دریا نیل کا پانی اوپر آتا تھا, موجیں مارتا تھا. حضرت عمر کے زمانے میں جب دریا نیل کا پانی کم ہوا تو صحابہ نے خطوط لکھے کہ یہاں کی روایت, یہاں کا رسم یہ ہے کہ یہاں ایک خوبصورت عورت کی بلی دی جاتی ہے, خوبصورت لڑکی دریا میں پھینکی جاتی ہے, تب دریا کا پانی چڑھتا ہے. حضرت عمر نے کہا اچھا. حضرت عمر نے خط لکھا, خط لکھ کر صحابہ سے کہا کہ اس خط کو دریا نیل میں پھینک دینا. خط میں جانتے حضرت عمر نے کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا اے دریا نیل, اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے, تیرا پانی اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو تو بہتا رہے, ہمارے لیے اپنی موجیں پیدا کر, پانی پیدا کر. اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں بہتا تو تیری پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جانتے ہیں مورخین لکھتے ہیں کہ جیسے صحابہ نے حضرت عمر کا خط دریا کے اندر پھینکا, دریا کی موجیں اوپر آ گئی, دریا موجیں مارنے لگا, دریا نیل کا پانی اوپر آ گیا. یہ توحید تو ایسی چیز ہے, ہر طرح کی خرافات, ہر طرح کے وہم سے آپ کے دل کو پاک کر دیتا ہے. ایک اور چیز, بے نیاز ہو جاتا ہے بندہ جب موحد ہو جاتا ہے, دل کی گہرائیوں کے ساتھ اگر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. جب فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا, وہ عصا بنا. فرعون نے کہا اچھا یہ جادو, یہ کرتب دکھانے کے لیے تم میرے پاس آئے ہو, تم سے بھی بڑے بڑے جادوگر پڑے ہیں. جب جادوگروں کو فرعون نے بلایا, اپنے دربار میں کھڑا کیا, تو ان جادوگروں نے فرعون کی کیسی چاپلوسی کی جانتے ہیں؟ کہا کہ آئے فرعون, اگر ہم موسیٰ کو جادو میں فیل کر دیں تو ہمارے لیے کوئی انعام ہوگا. اور انہوں نے اپنی جب رسیاں پھینکی ان جادوگروں نے تو کیا کہا, ہم یہ رسیاں, یہ لاٹیاں پھینک رہے ہیں فرعون کے نام سے. کتنی بڑی چاپلوسی ہے. جانتے ہیں ان ساری چاپلوسیوں سے توحید آپ کو آزاد کر دیتا ہے. جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی, اب اللہ نے حکم کیا موسیٰ کو کہ تم بھی اپنا عصا پھینکو. موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا, اژدہا بنا, ان کی ساری رسیوں کو, لاٹھیوں کو نگل لے گیا. ان جادوگروں نے کہا اللہ کی قسم, اللہ کی قسم یہ حقیقت پر مبنی چیز ہے, ہم تو صرف نظر بند کرتے ہیں, ہماری رسیاں صاف نہیں بنتی, ہم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ہمارے یہاں تو صرف نظر بندی کا کام ہوتا ہے, لیکن یہ عطا کوئی نظر بندی نہیں ہے. یہ رب کی طرف سے عطا کیا ہوا موسیٰ کو معجزہ ملا ہے, یہ رب کی طرف سے عطا بنا ہے. اے موسیٰ ہم تیرے رب پہ ایمان لاتے ہیں. فرعون نے تمام قوم والوں کو بنایا تھا تاکہ موسیٰ کو آج رسوا کیا جائے, لیکن رسوا کون ہوا؟ فرعون. فرعون نے ان جادوگر سے کہا جانتے ہو جس رب پر تم ایمان لائے ہو تمہارا مطلب کیا انجام ہو سکتا ہے؟ ان جانتے جو جادوگروں نے پہلے کیا کہا تھا, ہم موسیٰ کے نام سے یہ رسیاں ہم فرعون کے نام سے یہ رسیاں ڈال رہے ہیں. جس طرح کی چاپلوسی کر رہے تھے, ابھی فرعون سے کیا کہتے ہیں, اے فرعون کیا کر سکتا ہے, تو ہمیں کیا سزا دے سکتا ہے؟ ہماری دنیا ہی بگاڑ سکتا ہے نا, ہماری جان لے سکتا ہے, جو کرنا ہے کر لے, تم سے جو بناتا ہے کر لے, لیکن جس رب پر ہم ایمان لائیں اس ایمان سے ذرہ برابر بھی ہم ہٹ نہیں سکتے.
اللہ کی قسم اگر آپ موہد ہو جائیں دنیا سے بالا پر ہو جائیں گے, دنیا کی تعلق سے آپ کا نقطہ نظر بدل جائے گا دوستو. پھر دنیا کی چاپلوسیوں سے دوستو ایمان آپ کو آزاد کر دیتا ہے. تھوڑے سے وقت میں کہہ دوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستو تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہے, اہم پوائنٹ دوستو میں اب رکھنے جا رہا ہوں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے, جب تک یہ کائنات باقی رہے گی, محمد رسول اللہ کے بارے میں میرا اور اہل حدیث و آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے اور جب تک یہ کائنات باقی رہے گی, محمد رسول اللہ جیسی حسین شخصیت نہ پہلے پیدا ہوئی اور نہ قیامت تک پیدا ہوگی. یہ میرا عقیدہ ہے, یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ کا روب دبدبہ ہیبت جلال و جمال دنیا کے سارے صاحبان ہیبت اکٹھے ہو جائیں, صاحبان شفا اور جلال مجتمع ہو جائیں, ان سب کے چہروں سے مل کر وہ جلال نہ ٹپکے جو عقیل آمنہ کے لال کے چہرے سے جلال ٹپکے. میں مانتا ہوں محمد رسول اللہ جیسا سخی کوئی نہیں تھا, محمد رسول اللہ جیسا بہادر کوئی نہیں تھا, محمد رسول اللہ جیسا سچا اور امانت دار کوئی نہیں تھا. میں مانتا ہوں آپ لوگوں کا بھی مسلمان عقیدہ ہے, لیکن مجھے ایک بات بتاؤ ایمانداری کے ساتھ بتانا, محمد رسول اللہ بہادر تھے لیکن نبی ہونے سے پہلے کوئی جانتا تھا کہ کوئی محمد نامی شخص ہے مکے میں؟ کوئی نہیں جانتا تھا. محمد رسول اللہ امین تھے, صادق تھے, سخی تھے, خوبصورت تھے, ساری صفتیں تھی, لیکن مکے سے باہر کوئی اللہ کے رسول کو نہیں جانتا تھا. کیوں؟ وہ کون سی بات تھی, وہ کون سا کلمہ تھا جس نے ایک رات میں محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ بنا دیا؟ کون سی چیز تھی وہ رات, وہ بات آج ان لوگوں کو یاد نہیں ہے. ان کی مجلسوں میں, ان کے جمعے کے خطبے میں صرف اولیاء کا تذکرہ ہوتا ہے, فضائل اعمال کا درس ہوتا ہے, ولیوں کی کرامتیں بیان ہوتی ہیں. لوگوں انہوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا, کبھی انہوں نے توحید کو بیان نہیں کیا. یہ بیان کس طرح کرتے ہیں؟ عید میلاد النبی ہے یا ان کی اولیاء کی محفلیں ہیں, محمد رسول اللہ کی تعریف بالکل باندھتے ہیں. کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی زلفوں کو دیکھ کر ہمیں شب دیجور کی سیاہ یاد آ جاتی ہے, اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھ کر بدر الدجا یاد آ جاتا ہے, آپ کی نگاہوں کو جھکا ہوا دیکھ کر ہمیں حیا مجسم نظر آ جاتی ہے, اللہ کے رسول کی سچائی پاکیزگی اور طہارت کو دیکھ کر ہمیں آسمان کے فرشتوں کا تقدس یاد آ جاتا ہے. میں ان کے علماء سے کہتا ہوں, میں ان کے دائیوں سے کہتا ہوں, اے لوگوں یہ باتیں تو مکہ کے مشرک بھی جانتے تھے کہ اللہ کے رسول سے حسین کوئی نہیں ہے, اللہ کے رسول سے بڑا امانت دار کوئی نہیں ہے, لیکن اس چیز کا ذکر کیوں نہیں کرتے جس کلمے نے, جس لا الہ الا اللہ نے محمد رسول اللہ کو مشرق و مغرب میں مشہور کر دیا, فرش کی پستیوں سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں تک پہنچا دیتا. وہ کون سی بات تھی؟ لا الہ الا اللہ کا لوگ یہ ذکر نہیں کریں گے. کیوں ذکر نہیں کریں گے؟ اگر یہ توحید کو بیان کریں گے ان درگاہوں کو چھوڑنا پڑے گا. اگر وہ لا الہ الا اللہ لوگوں کے سامنے کلمے کا مفہوم بیان کریں گے, انہیں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے قبروں کو ڈھانا پڑے گا, اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ولیوں کی قبروں کو توڑنا پڑے گا جن پر کبھی پھول چڑھاتے ہیں, کبھی عطر و گلاب لاتے ہیں, کبھی ریشم و کنکان کی چادریں چڑھاتے ہیں, نوچنا پڑے گا, کبھی اپنی دل کے صنم آباد پتھروں کے بتوں کو توڑنا پڑتا ہے, ہوا کے نام پر تراشی ہوئی بتوں کو توڑنا پڑتا ہے, لات و منات ویزا سالس خدائی کا انکار کرنا پڑتا ہے. اس کے محمد رسول اللہ کو سارے اوصاف کا ذکر کرتے ہیں جو ابن عبداللہ کے اوصاف تھے, اس چیز کا ذکر نہیں کرتے جس چیز میں آمینہ کے لال کو ساری کائنات کی لال ماں کا لال بنا دیتا. آپ جانتے ہیں کل تلک محمد رسول اللہ کا ذکر صرف مکے میں ہوتا تھا, کوئی نہیں جانتا تھا اللہ کے رسول کو. یہ فرمان ہے, اس فرمان کے صادر ہونے کے بعد عرش والے نے اعلان کیا کہ ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور ولید ابو لہب سن لو یہ کہنے والوں کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, کہ قرآن کو اترنا تھا تو مکے کے کسی چودھری پر کیوں نہیں اترا؟ تمہاری نظر صرف مکہ کے چودھر پر ہے. میں نے آپ کے اس فرمان کے ذریعے اس یتیم مکہ کو مکہ کی 4 دیواریوں سے نکال کر آباد و انفس کی وسطوں تک پھیلا دیا ہے. تم مکہ کی چودھر کی بات کرتے ہو؟ سنو, عرب و عجم کی ساری سلطنتیں جب تک اس یتیم مکہ کی چودھر کا اقرار نہ کریں میری بارگاہ میں داخل نہیں ہو سکتی. تمہاری نظر مکہ کی چودھر سے باہر نہیں جاتی. محمد رسول اللہ کا مقام عرش الہی کی بلندیوں سے اوپر. قولوا لا الہ الا اللہ, لوگوں کون ہے جس فرمان کا ذکر کرے؟ تم نے اپنے مکاتب فکر کی بات کی, ہم نے اپنی بات کی. تم نے لا الہ الا اللہ کو کبھی لوگوں کے سامنے نہیں رکھا. کیوں؟ کہ تم نے قدم قدم پر خدا سجا رکھے ہیں, تم نے قدم قدم پہ درگاہیں بنائے رکھی ہیں, تم نے قدم قدم پہ اولیاء کی قبریں بنائے رکھی ہیں. میں کلمے کو بیان کرتا ہوں, تم باقی دہل بیان کرتا ہوں, اہل حدیثوں کے
پیدا کرے گا، یہی وہ کلمہ ہے جو آپ کو عزت عطا کرے گا، یہی وہ کلمہ ہے جو دنیا پر آپ چھا جائیں گے تو اسی کلمے کی وجہ سے۔ قولوا لا الہ الا، کون ہے بات کرے؟ ارے وہ لوگ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، جو اپنی ولیوں کی قبروں کے سامنے سجدہ کرتے ہو، کیسے دوستو، جو درگاہوں پر جا کے چادریں چڑھاتے ہو، جو ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے بیٹا بیٹی مانگتے ہو، وہ کہے تو کیسے کہے؟ آئے صدا تو کہاں سے آئے گی تو اس اہل حدیث کے دل سے آئے گی، اور اس لیے آئے گی کہ ہم نے اس دل کو کبھی شرم کا دامن نہیں کیا، ہم نے اس دل میں کبھی کسی ولی کو چھپایا ہی نہیں ہے، ہم نے اس دل میں کبھی کسی کو رکھا ہی نہیں ہے۔ میری نظر بھی پڑی تو اس رات میں پڑی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج پوشی ہو رہی تھی اور کہا جا رہا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ جس کو تم نے متبرک نہیں بنایا ہے، ہم نے اسے متبرک بنایا ہے، اس لیے متبرک بنایا کہ وہ سجدہ گاہ ہے، وہ سجدہ گاہ ہے، قبرگاہ نہیں، اس لیے متبرک بنایا کہ انبیاء اس کے سامنے سر رکھ کے اپنا جسم رکھتے۔ او اہل حدیثوں کی دعوت سنو تو صحیح، ذرا ایک خطبے میں ہمارے سامنے آ کے بیٹھو تو صحیح، اللہ کی قسم میں آپ کو بتاؤں گا کہ کلمہ آپ سے کیا کہتا ہے۔ قرآن کو کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھو تو صحیح، حدیث کی تعلیمات کو اپنے لوگوں کے سامنے رکھو تو صحیح، کیوں لوگوں کو گمراہی کے راستے پر دھکیل رہے ہو، کیوں لوگوں کو جہنم کے راستے پر چلا رہے ہو؟ اللہ کی قسم، جس نے کلمے توحید کی مفہوم کو نہیں سمجھا، اگر اس کی اس کلمے پہ نظر نہیں پڑتی کوئی قصور نہیں۔ لوگوں آؤ ان درگاہوں کو چھوڑو ان درگاہوں کو، یہ غلط عقیدہ ہے، خرافاتیں ہیں، چھوڑو ان ولیوں کے سامنے بیٹا بیٹی مانگنے کو۔ کیا کہتے ہو کہ یہ وسیلہ ہے جو اللہ تک ہماری دعاؤں کو پہنچاتے ہیں؟ چھوڑو مسلمانوں، ان قبروں کو توڑو، درگاہوں کو چھوڑو، اس کلمے کا ذکر کرو جس کلمے نے محمد رسول اللہ کو محمد رسول اللہ بنا دیا۔ میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر غار حرا کی رات کو فرمان نہ آتا، اگر لا الہ الا اللہ اس رات کو فرمان نہ آتا، میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مشرق و مغرب و شمال و جنوب میں جو محمد رسول اللہ لوگوں کی دلوں کی دھڑکن بنے ہیں تو کلمے کی وجہ سے بنے، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے بنے ہیں۔ اور لوگوں یہی بات محمد رسول اللہ نے کوئی سبب پر جب آپ جانتے ہیں کہ عرب کیسی قوم تھی جن کو کبھی ہیرا والے لوٹتے تھے، کبھی یمن کے بادشاہ، کبھی ایران کے تاجدار، ایسی بے کس اور بے بس قوم کو اللہ کے رسول نے بلا کے کہا، او میرے کمزور ساتھیوں، او مکے کے کمزور اور بزدل لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، سب لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے، وتملکوا العرب والعجم، اور عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، پوری دنیا پہ چھا جاؤ گے، لیکن صرف کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ۔ آپ جانتے ہیں جب انہوں نے کلمہ پڑھا کیسے چھائے دنیا پر؟ اس طرح چھائے کہ عتبہ بن نافع بحر ظلمات کے سامنے اپنے گھوڑے کو روک کر اپنے ساتھیوں کو روکنے کا اشارہ کیے، گھوڑے سے اترے، سر سجدے میں رکھا، کہا اللہ میں ان ملکوں کو فتح کرتا کرتا میں افریقہ کے دیواروں تک پہنچا ہوں، میں چین کی دیوار تک پہنچا ہوں، اے اللہ میں ایشیا تک پہنچ آیا ہوں، اب مجھے کوئی سامنے کوئی ملک نظر نہیں آتا، کوئی انسانوں کی آبادی نظر نہیں آتی، اے اللہ سامنے دریا ہی دریا ہے، مجھے پتا ہو ان سمندروں کے پار بھی کوئی تیری مخلوق ہے، تیری عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تیری کبریائی کی قسم میں گھوڑوں کو سمندر میں ڈالوں تو جہاد بنا دے، اور تب تک چلتا ہوں جب تک زمین کا کوئی ٹکڑا نہ بچے، اور اس وقت روکوں جب محمد رسول اللہ کا پرچم زمین کے ٹکڑے پر لہراؤ۔ لوگوں لا الہ الا اللہ کی بغیر نہ نجات مل سکتی ہے، نہ جنت مل سکتی ہے، نہ گمراہی کے راستے سے روک کر صراط مستقیم پر آ سکتے ہیں، نہ دنیا میں ترقی مل سکتی ہے، نہ دنیا میں دوستو عزت و سربلندی مل سکتی ہے۔ عزت و سربلندی ملے گی تو لا الہ الا اللہ کی۔ وقت آگے جانے کی اجازت دی ہے، دعا کرتا ہوں بار الہ سے، اے اللہ اس کلمے کو سچی طرح ہمارے دلوں میں جاگزین کر دے، اس کلمے سے ہمیں محبت عطا کر، اے اللہ حقیقی طور پر ایک سچا مومن جس طرح کلمہ پڑھ کر تیرے سامنے سر سجود ہوتا ہے۔ دوستو دیکھیے کلمہ پڑھنے کے بعد اگر ہم دوسرے کے لیے بھی سجدہ کرتے ہیں، دوسرے سے امید وابستہ رکھتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان تو کچھ نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مسلمانوں اس کلمے کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد انسان بھول جائے کہ اللہ کے سوا کوئی ہے، بھول جائے اس بات کو، اب کائنات کا خالق ہے تو اللہ، مالک ہے تو اللہ، رازق ہے اللہ، مدبر ہے اللہ، اب کائنات کا کوئی غوث
پاک ہے، کائنات کو کوئی دستگیر ہے تو سب کچھ اللہ ہے. یہ عقیدہ آپ کو اپنے دلوں کے اندر بٹھانا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین جو عقیدہ میں نے بیان کیا اللہ پر وہی عقیدہ رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق دے. اے اللہ جب بھی ہم اس دنیا میں جیے اسلام پر جیے، ہمارا خاتمہ ہو اسی کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والعدوان